اس کیس میں پہلے ہی شاہ رخ ارجمن صاحب کے آگے 3 مہینے اپیل آرگیو ہوتی رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بڑا کلیئر کٹ اور سخت آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ اس کیس کی 30 دن کے اندر اپیل کی سماعت مکمل کی جائے. تو جب سماعت بالکل فیصلے کے قریب آ رہی ہے، جج محمد افضل مجوکا جو نئے جج صاحب ہیں جن کے پاس دوسری دفعہ یہ اپیل آرگیو ہونے جا رہی ہے، تو آج خاور مانیکا صاحب کے وکیل نے 10 دن کی التوا کی درخواست دائر کی ہے، جس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے، جس پہ جج صاحب نے اپنا آرڈر میں کلیئر کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے گی تو یہ ایکسٹینشن ملے گی، ادروائز یہ فیصلہ اپنے مقررہ ٹائم پر پرسوں فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا جائے گا. اس سے پہلے کبھی بھی 10 دنوں کے لیے کسی وکیل نے التوا کی درخواست نہیں کی. کسی نے ملک سے باہر جانا ہو تو آف کورس ایڈجرن ہوتا ہے، کسی نے زیارتوں پہ جانا ہو تو ایڈجرن ہوتا ہے. اگر کوئی ملک کے اندر ہی موجود ہو اور ایڈجرنمنٹ کی درخواست مانگی اور وہ بھی 10 دنوں کے لیے کسی ایسے ڈائریکشن کیس میں جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، جس میں آلریڈی ٹرائل کورٹ نے بھی ایک شیڈول پاس کیا ہوا ہے کہ اس شیڈول کے تحت اپیل ہوگی، اور جب ایک معاملہ اور ایک اپیل سب جوڈس ہو، جب وہ سنی جا رہی ہو اور اس کے درمیان میں وکیل صاحب نے سیشن جج صاحب سے ایک بڑی جنرل سی ایڈجرنمنٹ کہ میں محرم کے احترام میں 10 دن کام نہیں کرنا چاہتا. کیس صرف تب جنرل ایڈجرنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی فکسڈ بائی کورٹ کیس نہ ہو، کوئی ڈائریکشن کیس نہ ہو اور پارٹ ہرڈ کیس نہ ہو. یہ پارٹ ہرڈ کیس بھی ہے، یہ ڈائریکشن بائی دی ہائی کورٹ بھی ہے، اور جج صاحب نے خود بھی اپنا ایک شیڈول اناؤنس کیا ہوا ہے. ونس اگین لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکار میدان سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنی اپیل سے، اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سے. ہر کسی کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی انگیجمنٹس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے ایز لائر ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم سر انجام کرنے دینے آتے ہیں عدالتوں میں. تو اب معاملہ کل صبح کے لیے ایڈجرن ہوا ہے. جج صاحب نے کلیئر کیا کہ اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے ایڈجرنمنٹ کو انٹرٹین کرنے کی تو صرف اس صورت میں یہ کیس ایڈجرن ہوگا، ورنہ فیصلہ سنایا جائے گا. دیکھیں، عین موقع پہ درخواست دینے کی صرف ایک ہی اس کا انفرنس ہوتا ہے کہ کیس کمزور ہے، کیس بریت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمے ختم ہو رہے ہیں. میں تو اس کا صرف ایک ہی اینگل لوں گا کہ اگر عدت اور نکاح میں فوری فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ ٹائم لائن میں آ جانا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا عمران کو جیل میں رکھنے کی اور کوئی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بنتا. آپ سوال پوچھیں. سلمان صدر صاحب، اگر التوا کی جو درخواست ہے منظور کر بھی لی جاتی ہے لیٹ سپوز، تو مزید کتنا لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ بالآخر فیصلہ تو آنا ہی سی. بالآخر فیصلہ تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے. سائفر کیس بھی آپ کو معلوم ہے 3 مہینے آرگیو ہوا. یہ کیس بھی بدقسمتی سے 3 مہینے شاہ رخ ارجمن صاحب کے پاس آرگیو ہوا. ایک نئے جج صاحب کے پاس آیا، 1 مہینے کا ٹائم لائن تھا، آج وہ ختم ہونے کو آیا ہے. تو آج 10 دنوں کا محرم کے احترام میں عدالتیں بند ہوتی ہیں. 9 اور 10 محرم کو کام نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ سے پاکستان کی عدالتوں کا یہی ٹرینڈ رہا ہے. اوورال پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، مگر پہلی محرم سے عدالتیں اگر کام کرنا بند کر دیں کسی جنرل سی بات پر، ایسا ہوتا نہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کل یہ اب سماعت کل دوبارہ 11 بجے کل دوبارہ ریزیوم ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اجازت ہوگی کہ آپ آرگیو کریں. یہ فیصلہ میرٹس پر انشاءاللہ 2 دن میں آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. مائکس لے لیں پلیز. جی، تو گفتگو آپ نے سنی. سلمان صدر صاحب یہاں پر موجود تھے. کمرہ عدالت میں سلمان صدر صاحب کے ساتھ موجود رہے. آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا زوم کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کیس کو لنگر آن کرنے کی؟ دیکھیں، اس کیس کو لنگر آن کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو باہر نہ آنے دیا جائے، ان کو اس جھوٹے مقدمے کے اندر رکھا جائے. اور یہ واضح بدنیتی ان کی نظر اس چیز سے آتی ہے کہ پہلے خاور مانیکا کو ایک پلانٹ طریقے سے لایا گیا، کیس دائر کیا گیا، اس سے پہلے مفتی سعید کو، پھر خاور مانیکا عدالت کے اندر آ کر جج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں کہ آپ کیس کی سماعت نہ کریں.
اب اس میں جب 1 مہینے کا ٹائم عدالت نے دیا ہوا ہے تو پھر وہ کیوں لنگر آن کرنے کے بہانے جنرل ایڈجرمنٹ کی درخواست دی ہے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں. اس عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ ان سے پوچھ لیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ادھر آپ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے اور ادھر یہ معاملہ جو ہے لے کر آ گئے ہیں کہ جناب ہم نے جنرل ایڈجرمنٹ لی ہوئی ہے. تو آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ کیا کہتا ہے، جو کہ پہلے کہہ چکا ہے. اگر وہ وکیل بزی تھے محرم کی وجہ سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بزی نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ درخواست جان بوجھ کر دروائی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بزی تھے تو نیا وکیل کیوں نہیں کر کے جناب اس کیس کو آگے پروسیڈ کیا گیا؟ ویسے تو 10 وکیل لے کر آپ اڈیالہ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں. وکیل صاحب نے مجالس تو نہیں پڑھنی؟ دیکھیں وکیل صاحب نے کوئی مجالس نہیں پڑھنی، ان کو پیچھے سے پلانٹ کیا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ جا کر ایسا کریں اور جنرل ایڈجرمنٹ دیں، جس کے بعد سماعت ملتوی ہوگی اور پھر جو ہے اس بہانے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو. لیکن نعیم پنجوادہ صاحب، $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ اگر 12 تاریخ جیسا کہ اس کورٹ پر پابند کیا گیا ہے کہ 12 تک فیصلہ سنانا ہے، اگر ہائی کورٹ سے جو درخواست اب وہاں پر دائر کر دی گئی ہے جس میں التوا کی درخواست کی گئی ہے، اگر وہاں سے 12 کے بعد کے فیصلہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس دوران؟ اگر کوئی وہاں سے بھی التوا ہو جاتا ہے، ملتوی ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، تب تک اگر نہیں آتا تو عدالت نے آج کہا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے، کیونکہ عدالت نے خود یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہیں اور انہوں نے اسی لیے دوبارہ پوچھا ہے عدالت سے کہ جنرل ایڈجرمنٹ انہوں نے لی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. امید ہے کہ کل تک ادھر سے آ جائے گا. اسی وجہ سے سماعت جو ہے وہ کل تک جو ہے ملتوی ہوئی ہے. کل اس سماعت کے اوپر جب دوبارہ سماعت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دلائل دیے جائیں گے ہماری طرف سے. دوسری طرف سے وہ جو بھاگے جا رہے ہیں، عدالت نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہوگا. اگر انصاف دیا جاتا ہے تو کسی صورت یہ سزا جو ہے یہ ٹک نہیں پائے گی. دوسری طرف باقی کیسز بھی تیار ہیں. جو توشہ خانہ کا نیا ریفرنس ہے اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری ڈالا جا سکتی ہے. کیا قبل از وقت کو اقدامات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں توشہ خانہ جو کیس ہے اس کے اندر گرفتاری اگر ڈالتے ہیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. نوٹ سے جو ہمیں ملے تھے ان کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. 3-4 دفعہ یہ کیس لگا ہے لیکن لگنے کے باوجود اس کو کینسل کیا. جی 60 دن ہو گئے. لیکن ابھی میں نے سلمان صفدر صاحب سے بھی یہی بات کی ہے کہ دوبارہ معزز جج صاحب سے جا کر ریکویسٹ کی جائے کہ اس کیس کی سماعت کی جائے اور اس میں اگر سماعت فکس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ نوٹس سسپینڈ ہوں گے. بہت بہت شکریہ نہیں صاحب.